शबे बारात आ रही है, आओ अल्लाह से सुलह कर लो। मैं जल्दी जल्दी बात मुकम्मल करने लगा हूं, तो याद रखना जिनकी बख्शिश नहीं होती शबे बारात में, नंबर एक जो शराब का आदी होगा, नशे का आदी होगा, उसकी बख्शिश नहीं होगी। नंबर दो अल्लाह से अहद न कर ले, इसलिए जो माँ बाप की नाफरमानी करेगा शबे बारात में उसकी मगफिरत नहीं होती। आप तो पूरा चार्ट लेकर बैठे, सलातुत तस्बीह पढ़ ली है, कलमा शरीफ पढ़ लिया है, दुरूद शरीफ पढ़ लिया, जो पढ़ते उनकी बात करता हूं। आज तो मेरी कौम पढ़ती भी नहीं। शबे बारात का मतलब पटाखे फोड़ना, शबे बारात का मतलब रात भर जागना। रात भर जागने की रात समझते लोग, भाई जागने की रात नहीं है, वो इबादत की रात है। हाँ, जागने और इबादत के फर्क है ना, इबादत की रात है वो। जाग तो इंसान होटल में बैठ के भी गुजार सकता है, इंसान जाग तो खेल कूद कर भी गुजार सकता है, तो वो इबादत की रात है, इबादत करो। तो जो नहीं करते उनका तो ठिकाना नहीं, जो करते उनसे कह रहा हूं पहले ये करो, माँ बाप को राज़ी करो, पहले अल्लाह की बारगाह में तौबा करो। एक बात याद आई, फिर बात आगे बढ़ती है। अगर कोई माँ बाप की नाफरमानी करके काबतुल्लाह भी जाए तो भी अल्लाह उससे राजी नहीं होता। आजकल लोग माँ बाप को छोड़कर पसंद की शादियां कर रहे हैं। कहते तुम्हें क्या समझता, तुम तो बुढ़े हो गए, तुम्हें तो कुछ समझता ही नहीं। वो जिसने पैदा किया, तरबियत की, पूरा शबाब कुर्बान कर दिया, जवान बेटा अपने बाप को कहता है तुझे क्या समझता। ये हंसने की बात नहीं है। मुझे बहुत तकलीफ होती है जब मेरी कौम इस्लाह की बात सुन करके हंसती है। इसका मतलब उन्हें यह ख्याल है कि उन्होंने दिल पे लेना ही नहीं है। ये हंसने की बात नहीं है, ये एहतिसाब और रोने का मकाम है कि अगर माँ बाप को छोड़कर काबतुल्लाह जाओ तो भी अल्लाह ना मिले और अल्लाह नाराज हो। इस सिलसिले में फकीह अबुल लैथ समरकंदी ने एक हिकायत लिखी है, उसको सुने दिल के काम। एक अल्लाह के वली थे, वली की बात करो, मेरी आपकी बात नहीं, अल्लाह के वली थे। माँ के पास आए, अम्मी मुझे बहुत याद आती है, काबतुल्लाह की उम्रा के लिए जाना है। माँ ने कहा बेटा तू मेरा इकलौता बेटा है, तू उम्रा के लिए जाएगा तो मेरी खिदमत कौन करेगा, नहीं जाना, नहीं जाना उम्रा के लिए। इन्होंने सोचा अम्मी तो अम्मी है, कह रही नहीं जाना हूं, उम्रा के लिए तो जा रहा हूं, काबतुल्लाह तो जा रहा हूं, तवाफ के लिए तो जा रहा हूं, इबादत के लिए तो जा रहा हूं, अम्मी की नाफरमानी करके जाऊंगा तो होना क्या है। उन्होंने माँ की बात नहीं मानी, प्लान किया। क्या प्लान किया सुनो, प्लान ये किया कि दिन भर सफर करूंगा, रात भर नफिल पढ़ूंगा, इस तरह काबे जाऊंगा। जी दिन भर सफर किया, रात को एक गांव में पहुंचे, वहां नफिल शुरू की। रात को मां को हाजत पेश आई अपने बेटे की, फरमाया ओ फुला, आवाज नहीं आई, ओ फुला आवाज नहीं आई, ओ फुला आवाज नहीं आई। तो मां हो, जिसको प्यार होता है उसका दिल भी बड़ा नाजुक होता है, दिल बड़ा नाजुक होता है। आईना भी तो कुछ ताकत रखता है, शीशा भी तो कुछ ताकत रखता है, उससे बहुत कमजोर होता है दिल। गालिब ने कहा था दिल ही तो है ना संगे खश्क, दर्द से भर ना आए क्यों, रोएंगे हम हजार बार कोई हमें हंसाए क्यों। दिल बड़ा नाजुक होता है। मां ने 3 बार पुकारा बेटे को, जवाब नहीं आया। अच्छा मेरे मना के बाद भी तू काबा पहुंचा, मां की ममता थी। मेरे मना के बाद भी तू काबा गया। फिर नजर उठी और ममता भरे दिल की आ निकली, मौला मेरे मना करने पर भी काबा गया है, काबे तक पहुंचने न पाए। याद रख, बद्दुआ तो यूं भी किसी की भी होती है तो बहुत तबाह करती। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते मजलूम की बद्दुआ से बचो, कि अल्लाह और मजलूम की बद्दुआ के दरमियान कोई पर्दा होता ही नहीं है। बद्दुआ तो किसी की भी तबाह करने वाली होती, जिंदगी में कभी किसी की बद्दुआ नहीं लेनी। हो सके तो जानवरों की भी बद्दुआ मत लेना, जानवरों को भी सताने से बचना, ये अपने मजहब की तालीम। अगर गाड़ी चला रहे हो, कार चला रहे हो, बाइक चला रहे हो और कुत्ता मर के पड़ा है तो उस मरे हुए कुत्ते पर भी गाड़ी चलाने से बचना, कोशिश ये करना। हाँ, अगर अल्लाह न करे कि अर्जेंट ब्रेक लगाने पर हादसे का अंदेशा हो तो फिर अलग बात है, फिर चले जाना। क्योंकि छोटी मुसीबत और बड़ी मुसीबत आए तो फिर छोटी को कबूल करके बड़ी से बचने की कोशिश कर।
لیکن اگر بچ سکتے تو بچنا، مگر ایسا مت کرنا کہ کتے مرے ہوئے کتے کو بچانے کے لیے خود مر جاؤ، یہ نہ کرنا۔ لیکن اگر بچ سکتے ہو تو اس پر لوگ کیا کرتے ہیں، جانور مر کے پڑا اس کو ہٹانے کی وجہ لوگ اسی پر چلنے لگتے اور اس پہ اتنا چلتے ہیں کہ اس کا صحیح کیا ہو جاتا ہے وہ آپ نظر سے دیکھتے ہیں۔ اس کا بھی خیال، اپنا مذہب صرف تسبیح مصلی کا نام نہیں ہے، اپنا مذہب یہ بھی سکھاتا ہے کہ مرے ہوئے کتے پر بائک بھی نہ چلا، توجہ ہے آپ کی، مرے ہوئے کتے پر ٹرک بھی نہ چلاؤ، مرے ہوئے کتے پر گاڑی بھی نہ چلاؤ۔ آپ اندازہ کریں جو مرے ہوئے کتے کا اتنا خیال دیتا ہے وہ انسانوں کا کتنا خیال دیتا ہے، اندازہ تو کریں۔ یہ اپنے مذہب کا حسن، لوگ بک رہے اپنے مذہب کے خلاف، بکنے دو، یہ سیاست ہے، لیکن سچائی یہ ہے کہ مذہب اسلام کی طرح حسن والا نہ کوئی مذہب تھا، نہ ہے، نہ کبھی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ یہ مذہب اللہ کا نازل کرتا ہے، اس کی تعلیم کا کوئی مقابلہ کر ہی نہیں سکتا۔ لیکن ہم اس تعلیم سے غافل ہو گئے، ہم اس تعلیم سے ناواقف ہو گئے، تو ماں کی آہ نکلی، میری نافرمانی کر کے کعبہ گیا ہے، کعبے تک پہنچنے نہ پائے۔ وہ رات کو مسجد میں عبادت میں مصروف تھے، اللہ کے ولی تھے، لیکن ماں کی بد دعا تھی۔ ماں تو ماں تھی۔ بے شمار نوجوان ایسے ہیں جو کلکتہ جاتے ہیں، دلی جاتے ہیں، سعودی جاتے ہیں، اور سسرال میں فون کریں گے، بیوی کو فون کریں گے، بچوں کو، ماں باپ بوڑھے انتظار کرتے ہیں کبھی بیٹے کا فون تو آئے، لیکن بیٹے کا فون نہیں آئے، دن بھر اس کے پاس بیٹھے رہیں گے بچے، نوجوان، ماں باپ انتظار کرتے ہیں میرا بیٹا میرے پاس آدھا گھنٹہ آ کر بیٹھے تو صحیح، نہیں آتے، نہیں بیٹھتے۔ ارے ان کو کتنی خوشی ہوتی ہے جب آپ اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھتے ہو تو ان کو بہت خوشی ہوتی ہے۔ بچپن میں جو خوشی آپ کو باپ سے مل کر ہوتی تھی، بڑھاپے میں وہ خوشی باپ کو اولاد سے مل کے ہوتی ہے۔ آپ بچپن میں اپنے ماں باپ کی جتنی ضرورت محسوس کرتے تھے، بڑھاپے میں ہمارے ماں باپ اس سے زیادہ ہماری ضرورت محسوس کرتے ہیں۔ انہیں ٹائم دو، ان کے پاس بیٹھو۔ کسی خوبصورت چہرے کو دیکھ کر وہ ثواب نہیں مل سکتا جو ماں باپ کا جھری پڑا ہوا چہرہ دیکھنے سے ثواب ملتا ہے۔ اسے میرے آقا فرماتے ہیں مقبول ہونے کا ثواب ہے اس کے اندر۔ تو اللہ اکبر، ماں نے کہا کعبے تک پہنچنے نہ پائے، میری نافرمانی کر کے گیا۔ کیا ہوا؟ وہ عبادت میں تھے، سجدے میں تھے، اس گاؤں میں چور آ گئے، چور آئے، چوری کر کے بھاگنے لگے، پکڑا گئے، پورا گاؤں ان کے پیچھے اٹھ کر کے بھاگا، پکڑو چور 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 چور۔ چور مسجد کی گلی میں گھس کر کے پتہ نہیں کہاں غائب ہو گیا، پتہ نہیں کہاں گم ہو گیا۔ اب اس کا گم ہونا تھا، لوگوں کو یوں لگا کہ وہ مسجد میں گیا۔ جیسے ہی مسجد میں داخل ہوئے تو دیکھا کوئی سجدے میں رو رہا ہے، تو جیسے ہی چراغ جلایا تو دیکھا اجنبی آدمی، پکڑا کا دھوکے باز مکار، چوری کرتا ہے اور پکڑے جانے میں سجدے کو بدنام کرتا ہے۔ اٹھا کے لائے، خوب مارا، خوب پٹائی کی، صبح قاضی کے حوالے کیا۔ قاضی سے بادشاہ نے کہا اس چور کے بارے میں کیا فیصلہ ہے آپ کا، جو چوری کرے اور جب پکڑا جائے تو سجدہ بدنام کرے۔ قاضی نے فیصلہ کیا اس کے ہاتھ کاٹو، پیر کاٹو، اس کی آنکھیں نکال لو۔ ہاتھ کاٹا گیا، پیر کاٹا گیا، آنکھیں نکال لی گئی۔ پھر قاضی نے اعلان کیا یہ اس چور کی سزا ہے، توجہ کرنا، یہ اس چور کی سزا ہے جو چوری کرنے آتا ہے، پکڑے جانے پہ سجدہ بدنام کرتا ہے، یہ اس چور کی سزا ہے۔ اس وقت اس بزرگ نے روکے، کہا قاضی صاحب یہ اعلان کرو یہ اس نافرمان بیٹے کی سزا ہے جو ماں کی نافرمانی کرتے ہوئے کعبہ جا رہا تھا، اللہ نے اس کا یہ انجام کیا۔ زبان کے جملے پر اثر نکلے، سب رو پڑے، آپ کون ہیں؟ میں فلاں ہوں۔ ارے یہ تو ہمارے پڑوس کے گاؤں کے بہت بڑے پیر ہیں، ولی ہیں۔ لوگوں کو لگا اگر لوگوں کو، وہاں کے لوگوں کو پتا چلا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہمارے گاؤں کی اینٹ سے اینٹ بجا دے۔ انہوں نے چپکے سے منصوبہ بنایا، آنے والی رات میں اس کو اٹھا کر کے اس کے گاؤں میں چپکے سے ڈال کے آئیں گے، پتہ نہیں چلے گا۔ گئے، رات کو ڈالا، ڈالنے کے بعد ماں کو پھر دوسری رات بیٹے کی یاد آئی۔ ماں ماں ہوتی ہے، کسی کے سینے میں اتنا ممتا بھرا دل نہیں ہے جتنا ماں کے سینے ممتا بھرا دل ہے۔ میرے عزیز، میری قوم کے جوانوں، اگر ماں مرغی ہو تو اپنے چوزوں سے اتنا پیار کرتی ہے، مرغی ہو کر کے چوزوں سے اتنا پیار کرتی ہے۔ ماں اگر اشرف المخلوقات ہو تو اپنی اولاد سے کتنا پیار کرتی ہوگی۔ لیکن ہم بے وفا ہیں، کس کس کے ساتھ بے وفائی کی، کہاں کہاں تک بے وفائی کریں گے۔ اللہ اکبر، ماں کی ممتا تھی۔ رات کی تاریکی میں ماں نے ہاتھ اٹھائے،
اے اللہ کل میں نے بد دعا تو کر دی تھی اپنے بیٹے کے لیے، لیکن مولا اب بیٹے کی یاد آتی ہے، اے اللہ ایک بار مرنے سے پہلے میرے بیٹے کو مجھ سے ملا دے مولا، اتنا کہنا تھا مجھ سے ملا دے۔ ان کو وہاں لا کے ڈالا، بھوک لگی ہوئی تھی، انہوں نے آواز لگائی ہے کوئی مظلوم کو بھیک دینے والا، کھانا کھلانے والا ہے کوئی؟ جانی پہچانی آواز تھی لیکن اندازہ نہیں تھا۔ ان کی امی نے کہا او بھیک مانگنے والے بھکاری ذرا قریب آ تاکہ میں تجھے بھیک عطا کروں۔ انہوں نے کہا مائی میرے پیر کٹے ہوئے ہیں، وہ کہا ہاتھ پھیلا تاکہ میں تجھے بھیک دوں، کہا میرے ہاتھ بھی کٹے ہوئے، وہ کہا تو نامحرم ہے، اجنبی ہے، میں تیرے سامنے کیسے آ سکتی ہوں؟ تو انہوں نے کہا مائی میری آنکھیں بھی کٹی ہوئی ہے۔ تو ماں باہر نکل کے آئی، دیکھا تو بیٹا کٹا ہوا، ہاتھ پیر کٹے ہوئے، آنکھ کٹی ہوئی، بیٹے کو دیکھ کر چیخ پڑی میرے لال تیرا کیا یہ حال ہوا؟ تو رو کر کہتے امی تیری نافرمانی کرتے ہوئے کعبہ جا رہا تھا، اللہ نے میرا یہ انجام کیا۔ اللہ اکبر۔ ماں سے رہا نہ گیا، ماں نے ہاتھ اٹھا دیے، اللہ یہ غم نہ میں دیکھ سکتی ہوں نہ میرے بیٹا یہ تکلیف سہ سکتا ہے، مولا میری دعا ہے اس کو بھی اٹھا لے مجھے بھی اٹھا لے۔ اسی وقت دونوں کی روح نکل گئی۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ماں باپ کو چھوڑ کر کے گھر بسانے والوں، ماں کو چھوڑ کر ماں کی نافرمانی کر کے اللہ کا گھر جانے والا خوشی نہیں پاتا، ماں باپ کو چھوڑ کر کے نئی دنیا بسانے والا کیسے خوشی پا سکتا ہے؟ اس لیے میرے آقا فرماتے ہیں شب برات میں بھی ماں باپ کے نافرمان کی مغفرت نہیں ہوتی، اپنے ماں باپ کا ادب کرو۔ آپ تو مسلک اعلیٰ حضرت کا، مسلک اعلیٰ حضرت کا بہت نعرہ لگاتے ہیں، کیا مسلک اعلیٰ حضرت ایک دو چیز کا نام ہے؟ آئیے مسلک اعلیٰ حضرت کا ایک اور گلدستہ میں آپ کو پیش کروں۔ میرے امام احمد رضا لکھتے ہیں کہ ماں باپ سے بات کرنے کا ادب یہ، توجہ کریں یہ اعلیٰ حضرت فرما رہے حدیث کی روشنی میں کہ ماں باپ سے بات کرنے کا ادب یہ ہے کہ ڈائریکٹ اپنے ماں باپ سے گفتگو نہ کیا کرو، بلکہ پہلے اجازت لیا کرو، ماں باپ سے پہلے اجازت لیا کرو، اور اگر ماں باپ اجازت دیں تو پھر ان سے ایسے بات کرو جیسے کوئی غلام اپنے آقا سے بات کرتا ہے۔ یہ ماں باپ سے بات کر، توجہ آپ کی، کہیں پیشاب پڑا ہو وہاں بیٹھو گے، بولو بولو بیٹھو گے، کہیں پاخانہ پڑا ہو وہاں 1000 5000 کی گڈی رکھو گے پیسوں کی، وہاں سونا رکھو گے۔ کتنی حیرت کی بات ہے، جہاں پاخانہ اور پیشاب ہو وہاں تم نہیں بیٹھتے اور اپنی کوئی امانت نہیں رکھتے۔ تو جس دل کے اندر بغض کینہ کی شکل میں پاخانے اور پیشاب سے زیادہ بڑی گندگی بھری ہو، اللہ اس میں اپنی امانت عشق مصطفیٰ کیسے رکھے گا، محبت رسول کیسے رکھے گا؟ پتا چلا جس دل میں عشق رسول ہے اس دل میں کینہ نہیں ہو سکتا، جس دل میں عشق رسول ہے اس دل میں حسد نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جلو نہیں، حسد نہ کرو، ہر مومن کے لیے دل صاف کرو۔ اور میرے آقا علیہ السلام کی حدیث ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اے اناس ہو سکے تو صبح اس حال میں کرنا کہ تیرے دل میں کسی کے لیے کینہ نہیں ہو، یہ میری سنت ہے، اور جو میری سنت پر عمل کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ داخل کیا جائے گا۔ اب آپ کہیں گے بغض اور کینے کی پہچان کیا ہے؟ بغض و کینے کی پہچان یہ ہے کہ کسی کو خوشی میں دیکھ کر اپنے کو تکلیف ہوتی ہو اور کسی کو تکلیف میں دیکھ کر اپنا دل خوش ہوتا ہو، سمجھ لو کہ اس کے لیے تمہارے دل میں کینہ ہے۔ ہر مومن کے لیے دل صاف کر لو، یہ اتنا بڑا وظیفہ، اس سے بڑا وظیفہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو جو دل میں بغض کینہ رکھتے ہیں، اگر کسی سے بات چیت بند ہے، کسی سے تعلقات توڑ لیا ہے، کسی رشتہ دار سے رشتہ داری ختم کر دی ہے، جاؤ اس سے معافی مانگو، تم بے قصور ہو پھر بھی معافی مانگو۔ اور یاد رکھنا اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو کسی سے معافی مانگے اور وہ معاف نہ کرے، کچھ لوگ بڑے ترم خواہ ہوتے ہیں نا، کوئی معافی مانگنے تو کہتا ہے جا میں تجھے معاف نہیں کروں گا۔ سن لو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی کسی سے معافی مانگنے آئے اور وہ معاف نہ کرے تو قیامت کے دن اللہ بھی اس کو معاف نہیں فرمائے گا۔ اس لیے کوئی معافی مانگنے آئے تو اس کو معاف کر دیا کرو، اور تم بھی لوگوں کو مناؤ۔ تو ماں باپ شراب کا عادی، ماں باپ کا نافرمان اور دل میں بغض رکھنے والا، اللہ ان کی مغفرت نہیں فرماتا۔ ایک اور سن لیں، اسی طرح کوئی کسی پہ جادو کرے یا جادو کروائے اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی شب برات۔ آج یہ لعنت بھی عام ہو گئی ہمارے معاشرے کے، کسی کا بیٹے ہی بیٹے پیدا ہو رہے ہیں، کسی کی بیٹی کو اچھے رشتے آ رہے ہیں، کوئی خوبصورت ہے، تندرست ہے، توانا ہے، تو پنڈتوں کے پاس جا کر، مشرکوں کے پاس جا کر، سفلی والوں کے پاس جا کر اس پہ جادو کرتے کراتے ہیں۔ یاد رکھنا، یاد رکھنا، اگر تم کسی کو دکھی کرتے ہو کبھی سکھی نہیں رہ سکتے۔ میرے آقا فرماتے البر لا یبلا والذنب لا ینسى،
वद्दय्यान ला यमूत एमल मा शित कमा तदीन तुदान। नेकी कभी पुरानी नहीं हो सकती, गुनाह कभी भुलाया नहीं जा सकता, और बदला देने वाले खुदा को कभी मौत नहीं आ सकती। जैसा करोगे वैसा पाओगे, फिर जो चाहो करो, जो करोगे वैसा भरोगे। किसी को दुख देने वालों, किसी को सताने वालों, किसी को बीमारियों में डालने वालों, किसी को परेशानियों में डालने वालों, अल्लाह के रसूल की शफाअत नसीब नहीं होगी। जादू करते हो, जादू करवाते हो बस इसलिए कि वो तकलीफ में रहे। मोमिन किसी को तकलीफ में डालने के लिए नहीं आया, मोमिन तकलीफ से निकालने आया। औरतों में ये गंदगी ज्यादा है, किसी से हसद बुग़्ज़, और मेरी माएँ और बहनें बैठी है, मेरी बहनों अपना काम नहीं, किसी को दुख में डाल, हो सके तो किसी को खुशी दो। तुम दूसरों को खुशी दोगे अपनी हैसियत के मुताबिक, अल्लाह तुम्हें खुशी देगा अपनी शान के मुताबिक। तो इन लोगों की शबे बारात में बख्शिश नहीं होती मगर जो तौबा कर ले। आखिरी बात, जो तौबा कर, तौबा वो अजीम इबादत है। मेरा अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, बेशक तौबा करने वालों को अल्लाह अपना महबूब बना ले। बस एक आखिरी बात कहने चला हूं, तवज्जो से सुनना। बड़े से बड़ा पापी, बड़े से बड़ा मुजरिम अगर तौबा करे तो अल्लाह उसको उसी वक्त माफ करता। गुनाह से तौबा करने वाला गुनाह से ऐसे पाक हो जाता है जैसे अभी अपनी मां के पेट से पैदा। लेकिन तौबा क्या, गाल पीटना तौबा नहीं, कान खींचना तौबा नहीं, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रस्मी तौर पे पढ़ना तौबा नहीं। तौबा क्या, अपने अल्लाह से कहो बहुत पाप कर चुका, गुनाह कर चुका, माफ कर दे, फिर दोबारा उस रास्ते न जाना। ये है तौबा। जो ऐसी तौबा करता है खुदा उसको अपना महबूब बना लेता है। उस सिलसिले में एक बात पढ़ के बात मुकम्मल होती है, बहुत तवज्जो से सुनना। एक जवान है, तवज्जो, कैसे कैसों ने तौबा की। लोग कहते हैं मौलाना हम तो बहुत गुनाह कर चुके, जिना किया, शराब पिया, ये किया, वो किया, नमाज। मैंने कहा अल्लाह के बंदो कुछ भी किया, तौबा का दरवाजा अल्लाह ने खोल रखा, तौबा का दरवाजा अल्लाह ने खोल रखा है। सच्ची तौबा कर लो, अल्लाह से सुलह कर लो। अरे मेरा अल्लाह फरमाता हदीस कुदसी है, जो मेरी तरफ चल कर आता है मेरी रहमतें उसकी तरफ दौड़ कर जाती है। किसी के भी दरवाजे पे जाकर अगर इकबाल जुर्म करोगे, इकरार जुर्म करोगे तो सजा मिलेगी, लेकिन ये मेरे अल्लाह की चौखट है जहां आकर के मुजरिम अगर सरेंडर हो जाता है तो अल्लाह उसको अपना महबूब बना लेता है। आओ अपने अल्लाह की तरफ रुजू करो, अपने अल्लाह की तरफ माफी मांगो अपने अल्लाह से। एक जवान है, उसका नाम अब्दुल्ला है, जवानी की दहलीज पे कदम रखा। मैं अपने अल्फाज के जामे में रिवायत पढ़ रहा हूँ, ये वाक़या पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनना। मेरी बहनों से भी, मेरी बहनों बेपर्दा घूम चुकी हो, कोई गलतियां हो चुकी है, तुम भी तौबा करो। शबे बारात तुम्हारे लिए भी है। आजकल की औरतें किचन के अंदर गाने सुन रही है, सीरियल देख रही है, बारीक और पतले कपड़े पहन रही है, पर्दा करने शर्माती। औरतें कहती मौलवी साहब पर्दा तो आंख में होना चाहिए, ये जाहिर का पर्दा क्या है? मैंने कहा तू सैयदा फातिमा तो ज़हरा से भी बड़ी आंख में पर्दे वाली आ गई। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। अगर आंख का पर्दा ही काफी होता तो सैयदा फातिमा तो ज़हरा ने चेहरे का पर्दा क्यों किया, वजूद का पर्दा क्यों किया? बल्कि मेरे नबी की शहजादी के तो पर्दे का आलम ये था। मेरे इमाम अहले सुन्नत कहते हैं जिसका आंचल न देखा महो महर ने उस रिदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम। उनके सर के दुपट्टे को कभी चांद और सूरज ने भी नहीं देखा। सैयदा फातिमा तो ज़हरा के पर्दे की गैरत का ये आलम था कि चांद और सूरज ने भी उनके दुपट्टे को नहीं देखा। आज हमारी बेटियों को कौन नहीं देखा? अल्लाह की पनाह, जहन्नम की राह न जाओ। ये दुनिया 2 दिन की है, 2 दिन की, चंद बहुत दिन इस दुनिया में नहीं रहना। जिस्म का रिश्ता रूह से टूटेगा, कब्र की तंग और तारीक वादी में डाल दिए जाओगे।
اپنے بڑے مکانات پر گھمنڈ کرنے والوں، اپنی دولت پر غرور کرنے والوں، اپنے پیسوں پہ ناز کرنے والوں، اپنی جوانی پر گھمنڈ کرنے والوں، میرا اللہ طاقت والا ہے۔ ارشاد فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اللہ جب کسی پہ پکڑ کرتا ہے تو پھر اس کو کوئی بچانے والا نہیں ہوتا۔ ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع، جب اللہ کسی پہ عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کر لے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو بچا نہیں سکتی۔ جوانی، دولت اور حسن کے نشے میں خدا کی نافرمانی کرنے والوں، موت کی تلوار سروں پہ لٹک رہی ہے۔ جس دن جسم کا رشتہ روح سے ٹوٹ جائے گا، کوئی نہیں ہوگا، نہ گھر ہوگا، نہ مکان، نہ دکان، نہ پیسے، نہ مال، نہ منال، کچھ نہیں ہوگا۔ ایک ایسی قبر میں جاؤ گے جہاں کروٹ لینے کی بھی جگہ نہیں۔ اگر اللہ راضی ہے تو ٹھیک ہے، اگر اللہ ناراض ہے تو کفن بھی آگ کا ہو جائے گا، آگ بھڑکا دی جائے گی۔ مسجدوں کو ویران کرنے والوں، آؤ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ جرائم کرنے والوں، آؤ اللہ کی بارگاہ میں سب مل کے توبہ کرو۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ نام کا جوان ہے، جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا اور جوانی دیوانی ہوتی ہے۔ ایک لڑکی سے آنکھیں چار ہو گئی، لڑکی سے فوراً کہا اے لڑکی تو کتنی خوبصورت ہے۔ لڑکی نے کہا تو کیا چاہتا ہے؟ کہا کہ رات میں ملنا چاہتا ہوں۔ لڑکی نے کہا ٹھیک ہے، رات میں ملیں گے، آنا فلاں مقام پر، رات کو ملیں گے، ملاقات کریں گے۔ اللہ اکبر۔ وہ لڑکی شریف گھرانے کی تھی، اس کی تربیت اچھے گھر میں ہوئی تھی، اس کو نہ آنا تھا نہ وہ آئی۔ عبداللہ اس لڑکی کے انتظار میں، اس سے ملنے کے لیے، ملاقات کرنے کے لیے جو اس کے گھر کے سامنے کھڑے رہے، کھڑے۔ اچانک کان میں آواز آئی اذان کی، اللہ اکبر کی اذان۔ عبداللہ کو فوراً چوٹ سی لگی۔ عبداللہ نے کہا عبداللہ تو عشاء کے وقت تک کھڑے رہ گئے ایک لڑکی کے لیے، ایک لڑکی کی محبت میں تو عشاء تک کھڑے رہ گیا۔ لیکن جب اذان کی آواز اور آگے بڑھی اور الصلاۃ خیر من النوم کی صدائی تو عبداللہ کو اور چوٹ لگی۔ عبداللہ عشاء کے وقت تک تو نہیں کھڑا، یہ تو فجر کی اذان ہو رہی ہے، ایک لڑکی کے لیے تو پوری رات کھڑے تو نے گزار دی۔ ارے نادان، اس نے نہ آنا تھا نہ وہ آئی۔ یہ رات جو تو نے لڑکی کے لیے کھڑے گزار دی، اگر اللہ کے لیے گزارتا تو تجھے کیا مقام ملتا؟ بے وفاؤں کے لیے اتنی قربانیاں اور خالق وفا کے لیے کوئی وفا نہیں۔ دل پہ چوٹ لگی۔ کچھ حادثات اور واقعات ایسے ہوتے ہیں جو آدمی کو بدل دیتے ہیں، کچھ حادثات اور واقعات انسان کو بدلنے کے لیے آتے ہیں۔ دل پہ چوٹ لگی، آنکھ میں آنسو آئے، نگاہیں آسمان کی طرف اٹھی، مولا بہت دور چلا گیا تھا تجھ سے، معاف کر دے مجھے، اب نہیں جاؤں گا کسی کے پاس، اب اپنا بنا لے، تیرا بن کے رہوں گا۔ اور یہ کہہ کر مسجد کی طرف چلے، فجر کی نماز پڑھی، خوب روئے۔ میری قوم کے جوانوں یاد رکھنا، سب کو منانا مشکل ہے، رب کو منانا سب سے آسان ہے۔ اللہ کو منانے سے زیادہ کوئی آسان کام ہے ہی نہیں۔ صرف شرمندگی کے دو آنسو اس کی بارگاہ میں پیش کر دو، وہ ساری زندگی کے جرائم معاف کر دے۔ اس سے بڑھ کر ہمیں پیار کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں۔ ہم نے سب کی طرف توجہ کی، آؤ رب کی طرف توجہ کریں۔ یہ مکار اور فریبی دنیا کی محبت میں ڈوبنے والوں، کبھی اس کے ہو کر تو دیکھو، کبھی اس کی چوکھٹ پہ آ کر تو دیکھو، کبھی اس کے یہاں صدا لگا کر تو دیکھو۔ اپنے دکھڑے اپنے جیسے پاپیوں کو سنا کر ہمدردی بٹورنے والوں، کبھی اپنے دکھڑے اس کی بارگاہ میں سنا کر دیکھو، پھر دیکھنا رحمت کی کیسی چھما چھم برسات ہوتی ہے۔ اپنے مسائل صرف تعویذات اور وظیفوں سے حل کروانے والوں، کبھی رات کے آخری حصے میں اپنے مسائل اس کی بارگاہ میں رو رو کر پیش کر کے تو دیکھو، تب پتا چلے گا کہ خداوند قدوس کا پیار اپنے ساتھ کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ مسلمان جب تک اپنے مسائل اللہ کی بارگاہ میں رکھتا تھا، مسلمان کبھی ذلیل نہ تھا، کبھی رسوا نہ تھا۔ ارے تمہاری بچیوں کو اچھے رشتے نہیں آتے، میں چیلنج سے کوئی بات نہیں کہتا، لیکن اپنے اللہ پہ مجھے یقین ہے، خدا کی عزت کی قسم، رات کی آخری حصے میں اچھی طرح 2 رکعت وضو کرو، اچھی طرح وضو کرو، 2 رکعت نفل پڑھو اور رو رو کے گڑ گڑا کے دعا کرو۔ خدا کی عزت کی قسم، اچھے رشتوں کی قطار نہ لگ جائے تو پھر کہنا ارے وہ ہے کیا جو اس کی بارگاہ سے نہیں ملتا۔ ہم تو
مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں